الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من كان به الرسول وذسهم الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا اس پر، اور ہم ان انبیاء میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، شان ربوبیت ہے کہ ہر محتاج کی احتیاج پوری فرماتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ عبادت اور اس بندگی کے حصول کی وہ کیفیت، وہ حال، وہ استعداد جو اس زمن میں ضرورت ہے، رب کائنات نے وہ عطا فرمائی۔ وہ مالک جس کے حضور فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ بار لہا زمین پر یہ مخلوق فساد پیدا کرے، اس رب العالمین کو معلوم ہے ہم کمزور خطا کار کس درجے کی کم مائگی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ معاف فرماتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا۔ اللہ جل شانہ بہانوں سے اپنی مخلوق کو معاف بھی فرماتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کے معنی اور اس کی تفسیر میں یہی پہلو آئے گا کہ اللہ کریم نے ایمان کا یہ حصہ اور یہ بنیاد جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان فرمائیں، اور آپ کی امت، آپ کا ماننے والے، وہ ساری جماعت قیامت تک اس اقرار کا اعلان فرماتے چلے جائیں۔ بات عطا کی ہے، بات اس بندگی کے رشتے کی نزاکت کی ہے۔ اب یہی آیا کریمہ جب اس کے اسرار و معارف کو آپ اکرم التراجم سے دیکھیں گے ترجمہ آسان ملے گا، اکرم التفاسیر سے دیکھیں گے تو بڑے باریک اور بڑے خوشنما نکتے نصیب ہوتے ہیں۔ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا قل آمنا باللہ، فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ معزز سامعین کرام، فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لیکن یہاں جہاں فرمایا جا رہا ہے یہاں صیغہ واحد کا نہیں ہے، جمع کا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہم کو اللہ کے حکم سے اس کے حضور عرض کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی امت داخل ہو جاتی ہے بلا تفریق، کہ وہ کس درجے کا عالم ہے یا ان پڑھ ہے، کتنا متقی ہے یا بیچارہ کتنا ہم جیسا کمزور اور گناہ گار ہے۔ یہ تعلق جو امتی کا ہے اتنی سربلندی عطا فرماتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ الحمدللہ
اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کا امتی ہونا یہ شرف عطا فرمایا، اس ہم میں داخل فرما رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ ابتداً واحد ہے، لیکن جب سورہ فاتحہ میں آپ اپنی عبادت اور اپنی ضروریات کے حصول یعنی اپنی کمزوری اور اپنی ضرورت کی تکمیل کی عرض کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح جمع کا صیغہ آ جاتا ہے۔ تو جب وہاں جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس جمع میں جو اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور یہ اللہ کی ذات، یہ شناسائی اور یہ بندگی کے پہلو، تو اس میں جو ہم جیسا خطا کار جس سے یہ نصیب ہو رہا ہے کہ بستہ اپنے اللہ سے اپنے لیے ضروریات کی تکمیل مانگ رہا ہے، تو وہاں جب لفظ ہم عطا فرمایا تو اس ہم میں پھر آپ سوچتے ہیں کیسے کیسے نیک عالم، پڑھے لکھے، صوفیاء، اولیاء، صالحین ایسے چلتے آئے نا جی، شہداء، صدیقین ایسے چلتے ہیں، خیر القرون میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پھر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اور جہاں عطا فرمایا پہلی جو تلاوت ہے اور پہلی جو اللہ کے حضور عرضی ہے وہ عرض کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب میں اہدنا الصراط اس کے حضور عرض کرتا ہوں تو ہم کا دعویٰ میں کر رہا ہوں، خطا کار اور گنہگار۔ اب جب یہی ہم کا حصہ نصیب ہو رہا ہے دربار رسالت سے پوری امت اور پورے مسلمانوں کو اور قیامت تک کی امت کو، تو آپ غور فرمائیں ہمارا ہم عرض کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمانا۔ آپ غور فرمائیں شان ربوبیت کیسے عطا فرما رہی ہے۔ وہ ذات جس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں صاحب ایمان کی کمزوریوں کی معافی اور اس کی بخشش کے لیے، وہ ذات اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہی ہے، اور یہ حصہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی ذات سے عرض کرتے تو بھی تو آپ مبعوث ہیں اللہ کے رسول، آپ نے اپنی امت کو وہ درس دینا ہے جس کے لیے اللہ کریم نے آپ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحد کا صیغہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اقتداء جو ہے وہ لازم تھا، تب وہ امت یا امتی ہو سکتی، کیونکہ وہ راستہ جو اللہ کا نبی اور رسول عطا فرماتا ہے امت کو وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کا حکم اور اس کی پسند ہوتی ہے۔ لیکن کیسا کریم ہے کہ ہم آج تلاوت کرتے ہوئے بھی قرآن کریم آپ کھولیں تلاوت کریں، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سبحان اللہ، وہ بنیاد جو توحید ہے اور اس ہم میں شامل فرما رہا ہے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام امت کو۔ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اب یہ حصے اور یہ نکتے اتنے باریک ہیں کہ اتنی عطا ہے، لیکن اس ساری عطا کے بعد پھر جب اپنے ایمانیات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو ماننا ہے اور وہ جو اقرار ہے وہیں سے لرزش ہوتی ہے۔ تو آپ پھر غور فرمائیں کہ تجاوز پھر کتنا نازک تر ہو جائے گا اور کتنا اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ دین اسلام بڑا آسان، بڑا سلیس اور مزاج انسانی کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ جس حکم دے رہا ہے اسے بھی پیدا اسی نے فرمایا جو حکم دے رہا ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس ذات سے دیا جا رہا ہے جو بے نیاز ہے، اور محتاج کی احتیاج پوری فرمانا یہ اس کی شان ہے، یہ شان ربوبیت ہے۔ ہم اپنے تحت جب سوال کرتے ہیں یا اپنے تحت کو حکم دیتے ہیں تو اس کی کمی بیشی ہم یہ جائزہ بھی نہیں لیتے کہ جسے کہہ رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہماری جب بات آئے گی بحیثیت مخلوق تو یہ ساری مخلوق ہے، یہاں جو فرمان ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے تمام جہانوں۔
وہ فرما رہا ہے، اور اس بنیاد پر فرما رہا ہے جو بندگی کی بنیاد ہے تحت توحید۔ اور کتنی بڑی عطا ہے اور کتنا شرف ہے امتی کے لیے اس ہم میں ہر امتی داخل۔ کیسے خوش بخت وہ ہستیاں جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ کتنے خوش بخت وہ ہستیاں جن کے ایمان کے جو کیفیت اور حال ہے، ثم تلیل جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن کریم کیسی شان بیان فرماتا ہے ان کے نور ایمان کی، کیسا راسخ ایمان نصیب ہوا کہ یہ جو وجود ہے اس کے ایک ایک ذرے سے لے کر خانہ دل تک نور ایمان ایسا پیوست ہوا، ایسی عطا ہوئی اللہ کریم کی کہ کوئی متزلزل پہلو نہیں۔ غیر انبیاء میں بلند ترین مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو امتی کو کتنا بڑا شرف ہے اس ہم میں داخل۔ اب جب اس ہم میں داخل ہو اور اتنا بڑا عطا اور یہ بنیاد جو توحید ہے رب کائنات عطا فرما رہے ہیں، یہ اگلے حصے بھی یہی ہیں جہاں ارشاد فرمایا گیا وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، ان میں یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ان میں وہ انبیاء علیہ السلام جن کی نسبت کسی نہ کسی پہلو سے اہل کتاب کوئی نہ کوئی بات منسوب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسبت کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم نے فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ ان کی مبعوث ہونے کے کتنا بعد تمہیں اللہ نے جو حکم دیا جسے تم صاحب کتاب ہونا کہہ رہے ہو، اس کا وہاں کیا تعلق ہے اس شریعت سے؟ وہ تسلسل جو بنیادی حصہ ہے ایمانیات کے، وہ تسلسل تو حضرت آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے۔ تو جب یہاں بات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں جو حصہ ایمان اور اصلاح کا ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی بیان فرماتا ہے، یہ عامت الناس نے بھی مانا، اور اس وقت کے حکمرانوں میں بھی ایسے خوش بخت ہوئے کہ جنہیں یہ بات ماننا نصیب ہوئی، جن میں نجاش بادشاہ شامل، حبشہ، جس نے سوالات کیے اور حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے، وہاں پر اپنے علماء سے گفتگو کرتے ہوئے تاریخ میں یہ جو حصہ اور روایت میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس نے یہ مانا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں آ رہے ہیں۔ حق حق ہوتا ہے، حق کسی کی ماننے یا نہ ماننے اس کا محتاج نہیں ہوتا، حق خود منوا لیتا ہے، چونکہ حق کے مقابل جو بات بھی ہوتی ہے وہ متزلزل رہتی ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اس کے اوزان ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہستیاں رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمائیں، کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور یہود و نصارہ جو ہیں اپنی مرضی کی باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور اس سے پہلی جو کچھ آیات پہلے جو میثاق اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام سے جو اقرار لیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا اور معاونت کرنا، وہ سارا حصہ شامل ہے۔ تو جہاں یہ اہل کتاب گستاخی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوی رسالت اور نبوت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ذات سے، نہ صرف گستاخی ہے بلکہ انکار اس درجے کا ہے کہ ان کی نبوت جن کو مان رہے ہیں ان کی ذات کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، چونکہ وہ اللہ کا نبی اس کی ذات کا حصہ تو نہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، ذات باری تعالیٰ سے تو نہیں، وہ تو واحد قل هو اللہ احد۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ہم بالعموم واحد سمجھتے ہیں، واحد
جس کو آپ آگے تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن عہد وہ فرماتے ہیں وہ اکائی ہوتی ہے جو غیر منقسم ہوتی ہے، آپ اس میں سے 2 نہیں کر سکتے، 3 نہیں کر سکتے، واحد کے ساتھ آپ ثلاثہ آگے اس طرح کی بات کر سکتے. واحد ایک حصہ ہے، اسے آپ ایک انگلی ہے، ایک کوئی چھڑی ہے، اسے آپ توڑیں وہ 2 ہو جائے. عہد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد کے حصے میں جو عربی میں لفظ ارشاد فرمایا جائے اس کا معنی یہ ہے کہ غیر منقسم، ایسا عہد. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ذات میں اس کے انبیاء اور رسول کو شامل کر رہے ہیں جن کا دعویٰ اس کا نبی ہونا، اس کا رسول ہونا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا حکم لے کر تم تک آئے ہیں اور اللہ کا حکم اس کی مخلوق پر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور تم اللہ کی ذات میں داخل کر رہے ہو، اللہ کی اولاد ہونا قرار دے رہے ہو، اور پھر انہی کی نسبت بھی جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا، خود بھی آمیزش کر رہے ہو، پھر وہ بہتان جھوٹ ان پر ہستیوں پر بھی لگا رہے ہو جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. تو جب آپ ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے اللہ کی ذات میں داخل کر رہے ہو تو آپ وہاں بھی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، اور ذات باری تعالیٰ کی وہاں بھی گستاخی کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور اتنی عطا فرمائی، کلام نوازا، اسلوب زندگی سکھلائے، یوں ہی جنگلوں میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے، اس نے اسلوب سکھائے. آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں وطن کا ڈھانپنا نہیں ملتا؟ کہاں تھے وہ سلائی، کہاں تھے وہ کپڑے کہ انسانی زندگی کے مطابق یہ باتیں طے کر دی جائیں؟ وہ حیا کہ ڈھانپنا ہے وجود کا، نہ ڈھانپنا جو ہے یہ بے حیائی ہے. آپ اس واقعے میں دیکھیں، موضوع اور ہے لیکن یہ حصہ وہاں سے آپ کو ملے گا. وہ اسلوب جو پہننے، اوڑھنے، رہنے، رشتے اور ضروریات زندگی کی، وجود کی خوراک سے لے کر اس کی صفائی تک ایک ایک حصے اس نے عطا فرمائے. تمہاری ضرورت تھی، تم محتاج سے، اس نے عطا فرمایا، شکر نہیں کر سکتے. اور شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ سے ادا کرتے ہیں شکر الحمدللہ. الحمدللہ ایک دفعہ کا زندگی کا شرف قبولیت پا جائے، بخشش کو یہی کافی ہے، ایک تسبیح ہے نا. اور اللہ کا شکرانہ الحمدللہ حدیث میں بھی فضیلت ملتی ہے، تسبیحات کے پہلوؤں میں ملتی ہے. ابتدائی الحمدللہ رب العالمین، ابتدائی ہم نماز میں یہیں سے کرتے ہیں. وہ 7 حصے جو رب کائنات نے فرمایا، کلام کے ساتھ یہ 7 آیات اپنے حبیب کو عطا فرمائی، کتنی بڑی عطا ہے. تو معزز سامعین کرام، اس سارے شکرانے میں حکم کی تعمیل ہے، اور عجیب بات ہے جس حکم کی تعمیل کر رہے وہ ہماری ضرورت ہے. ایسا بے ناز ہے، اپنے لیے زندگی آسان اور سہل اور اپنی ضرورت کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس نے اسی کو عبادت فرمایا. بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہمارے سجدوں کی؟ جس مخلوق کو سجدے کے لیے اس نے پیدا فرمایا ہمہ وقت سجدہ کریے، کیا قرآن نہیں فرماتا کہ جہاں ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے، فرماتا ہے سائے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. سائے کا وجود نہیں ہوتا، سایہ کسی وجود کی پرچھائی ہوتا ہے. اس کے حضور سایہ جو ہے اس کی مخلوق ہے، ہمارے لیے وہ پرچھائی ہے، لیکن جب شمار میں آئے گا تو اس کی تو مخلوق ہے. وہ فرماتا ہے سائے بھی اس کو سجدے کرتے ہیں. وہ کتنا غفور الرحیم ہے. تو حصہ اس نے فرمایا. تو شکرانہ اپنی ضرورت، دین، طریقہ، ذریعہ، اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کا وہ پورا کر رہے ہیں. اس کا کرم، اس نے اسے عبادت فرمایا. تو یہ جو بنیاد نصیب ہو رہی ہے نا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. کتنا بڑا احسان ہے، سبحان اللہ. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
والاسبات وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم. اور یہی بات آگے پھر، چونکہ جب آگے بات آتی ہے تو اہل کتاب دوسرا پہلو جو اٹھا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے حکم فرمایا وہ کیا ہے، اور انہوں نے حضرت عزیر ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. کتنا بڑا ظلم کر دیا. اور جب بات آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے معجزات عطا فرمائے، خرق عادت، کتنے بڑے معجزات تھے، اور کیسا بدبخت ہے وہ جو ان معجزات کو دیکھتے ہوئے پہلے تو آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہوئے، پوری کوشش کی کہ قتل کر دیا جائے، ظلماً شہید کر دیا جائے. یہ اللہ کی مرضی. اللہ کریم نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، یہ اللہ کا حکم، اللہ کی پسند. انہوں نے تو کر دیا. پہلے بھی جب دعوت حق آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دو دفعہ پہلے بھی روایات میں ملتا ہے کہ پوری کوشش کی گئی کہ ایسی صورتحال ہو جہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کیا جائے. اس واقعے سے پہلے بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ کوشش کی گئی. کہ آپ علیہ السلام معصوم عن الخطا، ایسی زندگی کہ زیادتی اور ظلم کرنے والے شرماتے رہیں. ایسی خوبصورت ہستیاں، ایسے خوبصورت خلق، ایسے مزاج، ایسی مخلوق کی فلاح چاہنے والے، کہ ایسی خوبصورت ہستیاں، اعتراض کوئی نہیں اٹھا سکتا. ضد کر سکتا ہے، معترض کے پاس اعتراض ہو نا. ضد کو اعتراض کہا نہیں جاتا. اعتراض ہوتا ہے کہ کسی بات کی کوئی غلطی، کمی بیشی. تو انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا. تو انکار جو ہے وہ ضد اور عناد ہے اور تکبر ہے. اسی لیے تو پھر یہ متکبر جو ہوتا ہے اسے پھر واپس راستہ نہیں ملتا. تو اللہ جل شانہ نے یہاں وہ حصہ ارشاد فرما دیا کہ کیسے ظالم ہو تم اللہ کے انبیاء کے ضمن میں کیا کہتے ہو؟ یہ مانتے ہو یا گستاخی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو؟ ماننا کیسے ہے؟ ماننا ایسے ہے جیسے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما. اور اس ہم میں آج جو ہم گناہگار تلاوت کر رہے ہیں ہم بھی داخل، یہ شرف. تو جو کچھ نازل ہوا وہ نازل ہونے میں بنیادی حصہ ہے. جہاں ایمانیات کی بات آتی ہے وہاں بات آتی ہے خبر کی. ہر شریعت میں دوسرا حصہ احکام کا رہا ہے، لیکن جو حصہ خبر کا ہے وہ ہمیشہ ایک رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے اور آپ کی ارشادات تک ایک ہی بات ہے. وگرنہ اگر کوئی خبریں دو ہوں تو پھر متضاد ہو جائیں گی، ایک درست ہوگی ایک نہیں درست. تو حق تو ایک ہی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ جو بنیادی حصہ ایک احکام میں فرق. آپ ابتدائی زمانہ جو اسلام کا ہے آپ وہاں دیکھیں کتنے ایسے حکم تھے جہاں حکم فرمایا گیا اس کے مطابق عمل کرنا دین ہے، اسلام ہے، اجر اور ثواب ہے، اور اس کے خلاف جانا وہ جو ہے گناہ ہے، زیادتی اور ظلم ہے. آپ وراثت کے قانون کو دیکھ لیں، قرآن کریم میں وہ آیات موجود ہیں جو وراثت کی تقسیم میں فرمائی گئیں. پھر جب تقسیم مقرر فرما دی گئی وہ منسوخ ہو گئیں، لیکن ان کی تلاوت اسی طرح، کلام ذاتی، وہ برکات، اجر اور ثواب اسی طرح. جہاں جو حکم دیا گیا اس وقت کی عین ضرورت تھی مخلوق کی، اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ فرمائے جس حکم کو، اور جس کا منسوخ فرما دے یہ بھی اس کی شان. دنیا کے اختیار یا صاحب اختیار کا جو نقطہ نظر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں سیاہ سفید. حالانکہ وہ سیاہ سفید کا مالک نہیں ہوتا. اس کا دعویٰ ہوتا ہے سیاہ سفید کا مالک نہیں ہوتا. لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے اپنی موت کو روک دیں، نہیں روک سکیں. سیاہ سفید کا مالک نہیں ہے. یہ وہ غلط فہمی ہے جو گناہگاری کی جو زندگی یا خطائیں ہیں اس کے بعد ان پہلوؤں پر بندہ چلتا ہے. اب یہاں جب بات آتی ہے تو اصل مالک اللہ ہی ہے.
جب قیامت کے دن اعلان فرمایا جائے گا نا آج بادشاہ کون ہے، تو ہر بادشاہ جو دنیا میں رہا ہے، جو دعوے خدائی بھی کرتے وہ بھی بولیں گے بادشاہی تیری ہے۔ تو جب وہاں کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو اس اللہ جل شانہ نے جو حصے ارشاد فرمائے ہیں ان میں بھلائی اور انہی میں بہتری، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی دائمی، اور قرآن فرماتا ہے وہ اصولوں میں تبدیلی نہیں ہے اللہ کریم، لیکن مخلوق کو بھلائی میں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح جب بات آتی ہے انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت کی، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ ہستیاں مبعوث ہوئیں، تمام انبیاء علیہ السلام، ہم تو کوئی فرق نہیں رکھتے۔ یہ شرف ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا ماننا اللہ کے انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ ماننا ایک بطور توارث کے حصوں میں آتا ہے۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا چونکہ اللہ کے نبی اور رسول سارے صادق سچے امین تھے، اور تم کیا مانتے ہو؟ ان کا جو دعوے نبوت ہے تم تو اس کے منکر ہو۔ جب اللہ کی ذات میں داخل کرتے ہو تو پھر یعنی اللہ کا نبی ہونا تو بات ختم ہوگی، دعوے نبوت یا رسالت کی بات ہی ختم ہوگی۔ آپ نے تو ذات میں داخل کر دیا، تو تم کیسے اہل کتاب ہو؟ تو اللہ کی طرف من ربہم، یعنی یہ ایمان کے پہلو ہماری احتیاج ہے جاننا، وہ عطا فرما رہا ہے اپنے رب کی طرف سے، کہ یعنی ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، یعنی جتنی انبیاء علیہ السلام کو جو عطا ہوا، کیونکہ مخلوق محتاج، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء علیہ السلام میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، اللہ جل شانہ نے جہاں جب جسے مبعوث فرمایا، شریعت عطا فرمائی، شریعت سابقہ کو اختیار کرنا فرمایا، جو فرمایا جو مبعوث ہوئی ہستیاں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کوئی فرق نہیں رکھتے۔ یہاں ایک ذیلی بات جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، یہ جب ہم بالعموم گفتگو کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور جو مشرکین کا دعویٰ ہے، اپنے الفاظ اور اپنے پہلو جو احترام کا ہے انہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ تذکرہ انبیاء علیہ السلام کا ہو رہا تھا۔ اسی طرح جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بیعت اطہار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور ایک پوری جو امت کے پہلو میں آتا ہے، ہر جگہ ہر موضوع میں احتیاط لازم ہے، چونکہ بات کسی اور ذات پر جا کر نہیں رکتی، بات رکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور اللہ نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ راستہ ہے جس میں اللہ مخلوق کو محبوب کر لے۔ اللہ رب العالمین جس نے پیدا فرمایا وہ مخلوق کو محبوب کیسے کرے؟ اس راہ کا اختیار کرنا جسے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، خاندان نبوت کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہستیاں، وہ خدام جنہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ معیت میں زندگی بسر نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کو بغیر کلام کے جو جان پاتے تھے، ان ہستیوں سے متعلق جہاں بات آئے، بلکہ بالعموم امتی تک بھی جہاں بات آئے تو احتیاط رکھی جائے، الفاظ کا چناؤ، انداز گفتگو، زور بیان کا تجاوز، اس کی کوئی رخصت نہیں ہوگی۔ تجاوز کے معنی میں داخل ہو گیا تو پھر
نہ جانتے ہوئے جو تجاوز ہے وہ بھی قابل گرفت ہو جائے گا۔ قرآن دیکھیں تو زور بیان میں ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ جب بات آتی ہے، موضوع آتا ہے محرم الحرام میں، ہم بیانات کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں خیال کرتے ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے، اظہار محبت میں ہم اظہار محبت مؤخر ہو جاتا ہے، مقدم اپنا اعلان، اپنی آواز، اپنا بیان، اور وہ مجمع ہو جاتا ہے۔ نہیں، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ عطا فرمایا کہ ہے تمام انبیاء اور رسول کا ماننا، یہ شرف اس نے عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء علیہ السلام میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ تم تجاوز کرتے ہو، پھر دعوے حق بھی کر رہے ہو۔ ماننا کیسے ہے؟ ماننا ایسے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار، مسلمان، ماننے والا، غیر مشروط، غیر متزلزل، صاف کھرا سیدھا ماننا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اس نے فرمایا ماننے کو۔ معاملات زندگی کی جو بہر ہیں، شب و روز ہیں، کیسے زندگی بسر کرتے ہو؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ نے وہ حصہ عطا فرمایا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم، اس ہم میں ہم اللہ پر ایمان لائے، اس ہم اللہ پر ایمان لائے، اپنی زندگی سامنے رکھ لو، اپنی سوچیں سامنے رکھ لو، اپنے اعمال سامنے رکھ لو، اپنا کردار سامنے رکھ لو، اپنے ذمے جو فرائض ہیں اور ان فرائض کی ادائیگی جو ہے اسے سامنے رکھ لو، اپنا کلام سامنے رکھ لو، اپنی نگاہ سماع کوئی حصہ جو ہے اسے اپنے سامنے رکھ لو، پھر اسے یہاں لے آؤ، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں لے آؤ، اور پھر اس آیہ کریمہ کے حصے پر آؤ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، غیر مشروط اطاعت، کلی معنوں میں، کوئی لغزش اس میں نہ ہو۔ آپ غور فرمائیں، یہ اقرار اور اس فرما برداری تک کا آنا کیسا ہے ہماری زندگی؟ یا ہم یہ خیال کریں کہ یہاں تو اہل کتاب کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، بات یہود و نصارہ کی ہے، تو ہمیں تو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بات ہوئی اور یہود یہ کہہ رہے تھے، ان کو یہ جواب ارشاد ہوا، نصارہ کا یہ اعتراض تھا، ان کا اتنا بڑا وفد آیا تھا، یہ بات ہوئی تھی۔ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس میں داخل ہو کر دکھاؤ۔ اگر ایسا کوئی تصور کرتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس میں شامل ہو کر سمجھے اپنے آپ۔ یہ شمولیت ہی وہ ماننا جو صدق دل سے ہے، یہ اقرار عمل تک جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے معاملات میں دیکھیں تو محترم سامعین کرام ہمیں سمجھ آ جائے گی ہمارا ماننا کیسا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور اس گھر میں ہمارا ہونا، اسے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بازار میں ہیں، لین دین ہے، سودا سلف ہے، کاروبار ہے، آپ غور فرما لیں۔ آج ایسی گراوٹ کا ہم شکار ہو چکے ہیں، سیدھی بات اور صاف بات کی جائے تو حیرانگی کا اظہار ہوتا ہے، کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے کہا جائے، جھوٹ بولا جائے۔ اگر کوئی بندہ پیش آتا ہے درست، صالح، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو حیرانگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اچھا اس نے اپنی بات پوری کر لی، کمال ہے بھائی۔ یہ جو بنیاد ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کیا ہے یہ؟ اگر ہمارے الفاظ سچے نہیں ہیں، ہمارا کردار کھرا نہیں ہے، لین دین درست نہیں ہے، ہمارے ذمے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے کہ خطا ہے تو یہ حقیقت سامنے ہو، میں نے ظلم اور زیادتی کی، میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا، قرآن کریم نے یہ ایک ایک حصہ ایسا فرق فرمایا کہ حق و باطل کو صاف فرما دیا، اور یہ سارا کچھ ہوگا اور اس کے حضور جا کر پیش ہوں گا، تو اگر وہ جستجو اور تڑپ نہیں ہے پھر ایمان کی حدت کیا ہے؟ اگر ہم یہ غور فرمائیں تو جو ہمارے کردار ہیں وہاں بات سمجھ آتی ہے۔ جو معاشرہ اور پورا معاشرے کا کردار ہے اسے دیکھ، مسلمان ملک
مسلمان معاشرہ ایسے دیکھتے ہیں اور پھر امت تک چلتے جائیں. دیکھو نا، کسی کا بیٹا ذبح ہو رہا ہو، بھوک سے اور پیاس سے مر رہا ہو، پھر اس کے وجود کے چیتھڑے کیے جا رہے ہوں اور اس سے کہو ساتھ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھاؤ، آرام کرو، اپنی مصروفیات، اپنی ذمہ داریاں وہ کرو جو تمہیں پسند ہے. مجھے بتائیں کوئی کر پائے گا؟ اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں. تو یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے کیا کہو گے؟ وہ وجود جس سے کل وجود فرمایا پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا یہ وجود کی نشانی؟ سود مقابل ہونا ہے. ہم اس سود کو پرافٹ کہہ دیں، مارک اپ کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، وہ حلال ہو جائے. آپ غور فرمائیں کتنی جستجو ہے ہمارے معاشرے کا. جس کے پاس اقتدار یا قوت ہے وہ چاہتا ہے کہ اقتدار اور قوت رہے. میاں رکھو، اگر ہم سے پہلے جو لوگ دفن ہو گئے ہیں وہ رہے ہیں اور ان کے اقتدار رہے ہیں تو تم بھی رکھو. اگر سب نے خاک ہونا ہے اور اپنا حساب اللہ کا حضور دینا ہے تو مجھے اور آپ ہم سب کو تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس کا حضور پیش ہونا ہے. یا یہ سارا قرآن جو فرما رہا ہے، اہل کتاب کو مخاطب فرما رہا ہے، وہ منافقین جو تھے، وہ جو مشرک تھے، انہیں فرما رہا ہے، ہمیں تو اطلاع دے رہا ہے. ماننے کو اس دعا میں داخل کرو. کتنا نازک ہے، عطا کتنی بڑی ہے. اپنا عمل دیکھو، اپنی سوچ دیکھو. جہاں عجیب بات ہے، مسلمان ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اوپر پھر ایک اور ذمہ دار بٹھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو طے ہو گیا وہ لے لیتے ہیں، جو ذمہ داری ادا نہیں کرتے. کیا یہ ملازمت کے اصول ہے؟ کیا یہ کاروبار کے اصول ہیں کہ جو لینا ہے وہ لے لو، جو دینا ہے وہ نہ دو؟ سامنے ہو تو کچھ کہو، پیٹھ پیچھے کچھ کہو. اسے کیا کہو گے؟ یہ ماننے کے معنوں میں آئے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار. یہ صدق نصیب ہوگا جو امتی کا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ ہم میں نصیب ہوگا تو یہاں پہنچو گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ فرما برداری تب نصیب ہوگی. تو اس نے احسان فرمایا کہ زندگی کی شب و روز ہمیں سنت خیر الانام نصیب ہے. عمل کرنا ہے، اپنے معاملات میں جانا ہے. اپنی زندگی کو دیکھو، سیرت پاک کا مطالعہ کیا کرو. اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کو سیرت پاک کے واقعات سنایا. ابھی ماہ مبارک ربیع الاول آئے گا، جہاں تک ہو سکا میں گناہگار بھی کوشش کروں گا کہ ان موضوعات پر اپنے وطن عزیز میں جہاں تک ممکن ہے گزارشات پیش کروں. لیکن کیا ان گزارشات کو پیش کرتے ہوئے حد شریعت کا تجاوز کر دوں، فرض نماز چھوڑ دوں اور اظہار محبت میں مخلوق کے درمیان ایسا کھڑا ہو جاؤں کہ چوک چوراہے بند ہو جائے؟ ہمارا درس کیا ہے کہ راستے کی رکاوٹ اللہ کی رضا کے لیے کو ہٹائے، اللہ اسے بخش دیتا. اور اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر راستے ہم بند کر دیں گے تو کیا ہو؟ تو تمام چاہنے اور تمام محبت کرنے والوں سے جو بحثیت امتی جنہیں یہ شرف نصیب ہے، یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیں اس ماہ مبارک کی اظہار محبت میں سنت خیر الانام جو ہے اسے ایسا اختیار کیا جائے کہ زندگی میں، گھر میں، اپنے اختیار میں ایسا اس کا نفاذ آئے کہ جو ہماری زندگیوں کو محبت سے بھر دے، اتفاق پر ہمیں لے آئے. امتی رقابت کا رشتہ نہیں ہے، امتی جانثاری کا رشتہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرا امتی جو ہے اور ایک امتی جو ہے اور دوسرے کے مابین تلخی ہو؟ یہ رقابت نہیں ہے، رقیب کہتے ہیں دشمن. اس در کی محبت کرنے والے جو ہیں ان کی مثال ٹوٹتی سانسوں میں پانی کا گھونٹ بھائی کو دینے میں ہے، تلخی میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین یہ حقائق عطا فرمائیں، اس ملک پر کرم اور رحم فرمائیں، ہمیں حفاظت فرمائیں، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، کمزوریاں، گناہ، خطا ہماری معاف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.